أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وبا ہم پر مسلط کی گئی ہے اور اس کی وجہ انسانوں کے گناہ ہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ ماں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، لیکن یہ عذاب، یہ اضطرابی صورت، یہ پریشانی، یہ قلق اور ایک انہونی اجنبیت اور یہ وحشت، ایک دوسرے سے دوری جو کہ احتیاطی تدابیر میں شامل ہے کہ ایک دوسرے سے بھی دور رہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے ہم نے مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں آ کر گناہ کیے کہ جیسے کیسے ہو ہمیں دنیا مل جائے، نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، جیسے کیسے ہے ہم دنیا اکٹھی کر لیں کہ میں بوڑھا ہوں گا اس وقت میری عزت مال کے بغیر نہیں ہوگی، میں کمزور ہو جاؤں گا بڑھاپے میں یہ مال کام آئے گا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، مال اکٹھے کرتے رہے، گناہوں کی وجہ سے دنیا میں مگن ہوئے، اور جب ہم دنیا میں مگن ہوئے تو ہمارے دلوں میں سختی آ گئی، ایک دوسرے سے ہم دور ہو گئے دلوں کے اعتبار سے۔ ظاہری طور پر بڑا اخلاق چلتا ہے مسلمانوں میں، ظاہری طور پر میل ملاپ ہے، ظاہری طور پر اخلاق ہے، ظاہری طور پر ایک دوسرے پر نچھاور ہونا ہے، لیکن اندر کی کیفیت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اندر کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے ہم دور ہو چکے، اور جب دلوں کے اعتبار سے ہم دور ہوئے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ نے یہ وبا مسلط کر کے ہمیں ایک دوسرے سے جسم کے اعتبار سے بھی دور کر دیا، جسموں کے اعتبار سے بھی اللہ نے تفریق ڈال دی ہے۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ قلوب کے اندر جب سختی آئی تو دلوں میں محبت نہ رہی اور دلوں میں منافقت پیدا ہو گئی، اور جب یہ صورت حال ہوئی اللہ نے کہا تم نے گناہ کر کے اپنے دل خراب کیے، میں تمہارے جسم خراب کر دیتا ہوں۔ اللہ نے جسموں کے اعتبار سے بھی دور کر دیا، ایک دوسرے سے متنفر کر دیا، اور اچھوت کی کیفیت اللہ نے پیدا کر دی۔ تو اس کا علاج اور کوئی نہیں ہے، ہم جو کچھ کر لیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کی ایک ہی صورت ہے، کیا کہ جس کی قدرت تمام چیزوں پر حاوی ہے ہم اس کو منا لیں، اور وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، صرف اسی کو منانے کی دیر ہے۔ یہ کرونا کیا ہے، یہ وائرس کیا ہے، یہ بلائیں کیا ہیں، یہ سانپ اور بچھو کیا ہیں، یہ عقرب کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر العزیز الجبار القہار۔ قرآن کریم کی ایک آیت قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اللہ تعالی جب سب کو فنا کر دے گا قیامت کے دن، اللہ جل جلالہ ایک سوال کریں گے، ایک پوچھیں گے کہ بتاؤ تم، یہ میں نے تمہیں فنا کیا، میں نے تمہیں تباہ کیا، میں نے تمہیں برباد کیا، اور میرے سامنے تم سب کے سب اب ہیچ ہو، تو اب کہو، بولو، جواب دو، لمن الملک، بادشاہی آج کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، میں آج پوچھ رہا ہوں کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ کرسیوں پہ بیٹھ کے
اپنے عہدوں پہ بیٹھ کے پھنے خواہ بن کے، ہاں جی دماغ کہاں پہنچا ہوا تھا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح جی. لمن الملک اليوم، فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فرعون کہتا تھا، نمرود کہتا تھا. کہاں سے کہاں تک انسان پہنچ گئے. تو اللہ تعالی نے فرمایا اچھا چلو یہ بتاؤ، آج بولو تو صحیح نا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سب خاموش. اللہ خود جواب دے گا. اللہ کہے گا میں بتاتا ہوں کہ آج بادشاہی کس کی چل رہی ہے. للہ، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی. الواحد، جو ایک ہے. القہار، جو سب پر قہار ہے اور غالب ہے، آج اسی کی بادشاہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں. قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور یہی جواب ہوگا. آج بھی ہمیں مان لینا چاہیے کہ حقیقی بادشاہی صرف اللہ کی ہے. باقی گناہ ہو گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سکرات ابھی ہمیں شروع نہیں ہوئی. سکرات سے پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اگر بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے. سچے دل سے بندہ توبہ کرے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. البتہ ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں، جہاں آپ توبہ کریں، یہ مضمون پہلے بھی گزرا، وہاں ایک اور چیز کی طرف آپ دھیان دیں. وہ یہ کہ مخلوق کے ساتھ اگر آپ شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آ گئے، اگر لوگوں کے ساتھ آپ نے شفقت کی، لوگوں کی آپ نے خیر خواہی کی، خلق خدا کی آپ نے خیر خواہی کی، تو یہ آپ یاد رکھیں میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا الراحمون، رحم کرنے والوں، الراحمون، رحم کرنے والے لوگ. اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی پیسہ دیا ہے، کوئی حیثیت دی ہے، اس کے مطابق آپ لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. آپ اپنے اختیارات میں رہ کر نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ نرمی اور خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بعض واقعات ایسے سننے کو مل رہے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ راشن پہنچانے والے لوگ ایک گھر کے سامنے گئے، دستک دی، اندر سے ایک بوڑھیا نکلی اور اس کو انہوں نے راشن دیا کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو راشن دینا چاہیے. تو راشن دیا تو ساتھ یہ بھی پوچھ لیا کیا کہ یہ بتاؤ کہ اماں جان، یہ جو باہر جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو کیا سمجھ رہی ہیں؟ جو کچھ کیفیت ہے اس کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے یہ جواب دیا، کہا کہ جو کچھ یہ باہر ہو رہا ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ مجھے یہ معلوم ہو رہا کہ عید آ گئی ہے. ایسا معلوم ہو رہا کہ عید آ گئی ہے. وہ اس کیفیت کو عید سمجھ رہی تھی. انہوں نے کہا آپ اس کو عید سمجھ رہی ہیں، یہ عید ہے؟ کہا کہ مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے بچے ہیں اس گھر میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس ہیں، اس گھر میں موجود ہیں، انہوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. عید کے موقع پر ہمیں لوگ راشن دیتے ہیں، تو آج آپ بھی راشن لے کر آئے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی عید آ گئی ہے. تو اب وہ یہ کہنے لگی اپنی جہالت کے اعتبار سے، لا علمی کے اعتبار سے، کہ میں تو اس کو یہ کہوں گی کہ یہ کیفیت ہمیشہ رہے تاکہ ہمارے ان بچوں کو جی پیٹ بھر کے کھانا تو ملتا رہے. ہماری بے حسی کی بھی کوئی انتہا ہے. یاد رکھے خلق خدا کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا شخص انشاءاللہ العزیز، اس کے بارے میں حدیث مکمل کر لوں، الراحمون، رحم کرنے والے، میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ. پھر کہتے ہیں درود شریف نہیں پڑھتے. اللہ کے بندو آپ کو تو ورد جاری رکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. آج کیفیت یہی ہے، لگتا ہے حضور ہم سے ناراض ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کاش کوئی صورت ہوتی کہ ہم اپنے نبی کو منا لیتے، حضور کی منتیں کرتے صلی اللہ. اور حضور تو ویسے ہی رحیم تھے. قرآن نے کہا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، ایمان والوں کے ساتھ تو آپ کا معاملہ بہت زیادہ شفقت والا ہے. الراحمون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کرنے والے لوگ
فرمایا یرحمہم الرحمن، میں محمد کہتا ہوں تم لوگوں پر رحمت کرنے والے لوگوں، جی میں ایک قانون تمہیں بتاتا ہوں، کیا دوسروں پر رحم کرنے والے لوگ یرحمہم الرحمن، ان پر رحمان رحمت کرتا ہے۔ اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم کیا رحم کریں گے؟ ہم اپنی حیثیت کے مطابق کسی کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق رحم کرے گا۔ یہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ایک حدیث یہ میں نے سنا دی۔ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ حدیث سنانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، مشکات جلد ثانی کے اندر موجود ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کی بھی کوئی حاجت پوری کر دے، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دے، کوئی بھی اس کی ضرورت ہے وہ پوری کر دے، کسی کی حاجت پوری کر دے، کسی کی ضرورت پوری کر دے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی، یرید ان یسرہ بہا، یہ ایک نئی بات ہے، یہ غور کرنے کی ہے۔ یرید ان یسرہ بہا، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اگر یہ نیت بھی نہ ہو، اگر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نیت بھی نہ ہو، صرف یہ نیت ہو کیا یہ غریب آدمی ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، میں اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں لہذا میں پوری کر دیتا ہوں۔ یرید ان یسرہ بہا، کہ میرے اس عمل سے یہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ عجیب بات ارشاد فرمائی صلی اللہ، یہ بندہ خوش ہو جائے گا، یہ مومن خوش ہو جائے گا، میں اس کی حاجت پوری کرتا ہوں، یہ مومن خوش ہو جائے گا۔ جب حاجت پوری ہوگی وہ خوش تو ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، اس نے اس کو خوش کیا، تو جس نے اس کو خوش کیا حاجت پوری کر کے فسرنی، تو اس نے مجھ محمد کو خوش کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ومن سرنی سر اللہ، اور جس نے محمد کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ ومن سر اللہ، اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ جل جلالہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔